شہزادہ بتا رہے کہ 2.25 گھنٹے ہو گئے آپ کے خطاب کا، مجھے تو یاد سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ بہرحال حضرات بات مکمل ہو گئی۔ تو میرے نبی کی گھنی لمبی زلفیں تھیں، گھنی لمبی داڑھی تھی، وفیونوں کی سطح چاندی کی طرح چمکتی ہوئی گردن تھی۔ حضور کی داڑھی کے بال کالے تھے اور ان میں 18 بال سفید، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی تاروں سے سجا دی۔ حضور جب بولتے تھے، ادھر دیکھو، سرکار کے لبوں مبارکہ کے پیچھے کی جو دانتیں، ٹکڑا تھا، ٹوٹا ہوا تھا ہلکا سا دانت۔ عام کسی کا دانت ٹوٹا برا لگتا ہے، صحابہ کہتے ہیں جب حضور کا دندان مبارک ٹوٹا اور سونے لگنے لگ گئے، کیونکہ جب حضور کے لب دانتوں کے آگے سے ہٹتے، حضرت جابر فرماتے ہیں وہ جو ہلکا سے دانت کا سوراخ تھا اس سے ایک نور کی کرن نکلتی، یتلألأ الجدر، دیواریں نور سے روشن ہو جایا تھا۔ اتنے سونے تھے میرے، اتنے سونے تھے ہمارے حضور، اتنے سونے تھے ہمارے نبی پاک۔ ہے لاؤ تو ایسا نبی میرے نبی کے سامنے ہیں، اور جب وہ بھیگ دیں تو پھر کہیں منگتوں کے بلاؤ، لاؤ تو ایسا سخی میرے سخی کے سامنے۔ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، نہ رب نے بنایا، نہ رب نے بنایا، نہ کوئی بنا نہ بنایا، تو جب نہ بنا نہ بنایا تو پھر آئے کیسے؟ اس لیے رب فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، مجھے صبح کے وقت کی قسم، واللیل، مجھے رات کی قسم۔ قسمیں اٹھا کے جواب قسم کیا ہے؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناتا رشتہ توڑا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قسم قرآن میں اٹھائی جاتی ہے تو یقین دلانے کے لیے نہیں، کیونکہ ویسے قسم کس کے لیے ہوتی ہے؟ بھئی جلدی بات کو میں جلدی مکمل کروں، یقین دلانے کے لیے، لیکن قرآن میں قسم یقین دلانے کے لیے نہیں۔ کیوں کہ قرآن مخاطب ہے کس سے؟ حضور سے، تو حضور کو یقین نہیں ہے، بھئی یقین ہی یقین ہے تو پھر قسم کیوں؟ فرماتے ہیں دوسری وجہ قسم کی وہ کیا کہ جو مقسم بھی ہے، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمت بیان کرنا ہے، تو اس لیے رب فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم۔ اب یہاں سوال ہو گیا جی یہ چاشت یا صبح کا وقت یہ کون سا اتنا عظیم ہے جس کی قسم اٹھائی جائے؟ یہ تو روز آتا ہے۔ واللیل، مجھے رات کی قسم، یہ تو روز ہی آتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ہر دن اور ہر رات نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ، رب فرماتے ہیں مجھے اس صبح کی قسم جس صبح کو محمد کا نور دنیا میں ہے۔ واللیل، مجھے اس رات کی قسم جس رات کو میرا محمد آسمانوں پہ میری قربتوں میں آیا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی رات اور دن یہ نہیں ہے مراد، بلکہ ان کا لزوم مراد ہے کہ رات کے لازم ہے اندھیرا، اور اندھیرے میں ہوتی ہے سیاہی، اور صبح کا لازم ہے اجالا، اور اجالے میں ہوتی ہے چمک۔ تو فرمایا حبیب وہ رات کی طرح جو تیری کالی سیاہ زلفیں، مجھے ان کی قسم، اور صبح کی طرح جو چمکتا ہوا نور پھیلاتا تیرا چہرہ ہے، مجھے تیرے چہرے کی قسم۔ بس حضور کی زلفوں کی بھی قسم، حضور کے جلدی بولے، حضور کے چہرے کی بھی قسم۔ تو میرا نبی سب سونوں میں سے سب سے سونا، تو شائع ہوا تو جانے جانا ہے، چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، تو سب حسینوں میں سب سے اول، تو سب حسینوں میں سب سے آخر ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، نبوِ جن ہائے ہائے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد و شان مصطفیٰ۔ گرامی المرتبہ حاضرین، حضور سید عالم جیسا اور بولیے اور کوئی بھی نہیں۔ دل کر رہا تھا کہ ایک حدیث آپ کو سناتا محبت علی میں، لیکن وقت بہت ہو گیا، میرا خیال ہے یا زندہ صحبت باقی، لیکن پر سپیڈ میں اگر کہتے ہیں تو جسٹ 1.5 منٹ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے ایک غزوے کے لیے، یعنی ایک سریہ اس کو بولتے ہیں، جس میں حضور خود نہ اپنی آرڈر سے کسی جنگی ٹرپ اور مہم کو بھیجیں، اسے کیا کہتے ہیں سریہ۔ تو حضور سریہ میں حضرت علی کو بھیجا، اور اس میں حضرت بریدہ اور دیگر صحابہ بھی تھے۔
تو غزوے کو سریہ سے جب واپس آئے صحابہ، حضرات خدا کے لیے میں دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں اور یہ بہت بڑی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ جب واپس آئے تو سریہ کے دوران ہوا یہ کہ ایک فیصلہ کیا حضرت علی نے، جس فیصلے کے حوالے سے صحابہ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بات کی شکایت ہم حضور کو لگائیں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کی خدمت میں تو حضور نے مجھ سے پوچھا کیسا رہا تمہارا صاحب، یعنی حضرت علی کی قیادت کیسی رہی؟ کہتے ہیں میں نے سر جھکائے شکایت کی کہ حضور علی نے تو یوں کیے۔ کہتے ہیں کنت رجلا مکبابا، میں سر جھکا کے بات کرنے والا بندہ تھا، جب ہی میں نے سر اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھا تو قد احمر وجهه، حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو چکا۔ اور دوسری روایت میں کہ 3 صحابہ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم شکایت لگائیں گے، تو حضور بیٹھے ہیں، ایک صحابی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر شکایت لگائی، حضور نے چہرہ پھیر لیا، دوسرا ادھر سے کھڑا ہوا اس نے شکایت لگائی، حضور نے پھر چہرہ پھیرا، بولے نہیں، تیسرا کھڑا اس نے شکایت کی، اللہ کے حبیب غضب میں غصے میں بولے، غضب میں بولے، آپ نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی سے کیا چاہتے ہیں؟ علی سے کیا چاہتے ہیں؟ علی سے کیا چاہتے ہیں؟ اگلے جملے عجیب و غریب ہیں، حضور نے فرمایا سنو من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ہے۔ اب اگلا جملہ دوسری جو حدیث ہے وہ عجیب ہے، حضرت سعد کی وسادت سے، وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا الست اولا من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا قریبی نہیں ہوں؟ انہوں نے حضور بے شک، فرمایا پھر سنو من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں قریبی ہوں اسے علی بھی قریبی بنانا پڑے گا۔ حضرات اگلے جملے جو عام طور پر حدیث سنائی نہیں جاتی وہ میں سنا رہا ہوں، یہ جو حضرات کھڑے ہیں شاہ صاحب جی ماشاءاللہ جی، میں تقریر سنا رہا ہوں جناب جی، جو تقریر کا نچوڑ ہے تسی اپنی گپاں گزار رہے، توجہ ہے سب کی۔ حضور نے کیا فرمایا جس کا میں ولی اس کا اے استدلال نہ، میں حدیث پیچھے سنی ہونی ہے، استدلال فقیر کا نما جے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے بارے میں جب حضور نے یہ فرمایا، حضور کو کتنے صحابہ نے شکایت لگائی؟ ایک باری تے سرکار پوچھ لیں دے کہ علی تمہیں کیتا کہ نہیں کیتا؟ نہیں پوچھا، کیونکہ حضور نے یہ تو گارنٹی پہلے دی تھی کہ حق علی کے پیچھے چلتا، وہاں غلطی کا تو احتمال ہی نہیں ہے، وہاں غلطی تو ہو ہی نہیں ہو کدھر سے۔ اب جو جملہ سنو وہ کیا ہے، جب حضور کا چہرہ غضب سے سرخ دیکھا تو مجموع الزوائد اور طبرانی کی روایت ہے، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے دوبارہ مسلمان کریں۔ یہ لفظ آپ کو حدیث کے نہیں سنائے جاتے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کے دوبارہ مسلمان کریں۔ میں دوبارہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک حضور کا دامن نہیں چھوڑا، پکڑ لیا جب تک کہ میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ ایمان جدید نہیں کیا۔ یہ حضرت صحابی کون ہیں؟ صحابی رسول علی نال، حالانکہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بغض سے انہوں نے شکایت لگائی تھی؟ بولو نا ذرا، احمد ہے کسی کی وہ کہے کہ بغض سے لگائی تھی؟ نہیں نا۔ اچھا تو کیا علی کو صحیح سمجھ کے شکایت لگائی تھی یا علی کو خطا پہ سمجھ کے شکایت لگائی تھی؟ بھائی علی کے بارے میں انہوں نے ایویں ہی شکایت لگاتی تھی کہ وہ پہلے یہ سمجھے تھے کہ علی سے غلط فیصلہ ہوا، یہی سمجھ کے شکایت لگائی نا۔ تو حضور سید عالم نے کیس تو سنا ہی نہیں نا، تو ویسے تو کیس 2 بندے آ کر دائر کریں تو عدالت کا کام ہے وہ کیس کو سنیں، یہاں تو 3 بندے عدالت میں کیس دائر کر رہے ہیں۔
حضور فیصلہ چھوڑ، حضور تو کیس ہی نہیں سن رہے، الٹا شکایت لگانے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے علی پہ شک کیا وہ سمجھے مجھ محمد پہ شک کیا، جس نے علی کو چھیڑا۔ بھئی یہ سارا معنی یہی بنتے نا، جس کا میں ولی اس کا علی ولی، معنی اور کیا بنتا ہے اس کا؟ کہ علی پہ اٹیک، محمد پہ اٹیک، علی سے محبت مجھ محمد سے محبت۔ اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر دے رہا ہوں، جو علماء ہیں غیر علماء ہیں، اس دل کے آئینے میں میری چیزوں کو چیک کریں اور اس دل کی تختی پہ یہ چیزیں نوٹ کریں۔ مجھے بتاؤ صحابہ نے کیا سمجھا تھا حضرت علی کو خطاب ہے؟ تو علی کو خطاب پہ سمجھا، تو علی نے کچھ کیا تھا تو خطاب پہ سمجھا تھا، یہ ویسے ہی تو بھائی علی نے کچھ کیا تھا نا، فیصلہ کیا تھا۔ تو ایک ایکٹ کی وجہ سے صحابہ نے حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ خطا تھی۔ تو بتائیے کون سی خطا ان کے ذہن میں تھی؟ خطائے گناہ والی، فسق والی، یا ان کے ذہن میں تھا خطائی تعدی ہوئی علی سے؟ یہی تھا نا کہ علی سے خطائی تعدی ہوئی ہے۔ تو اگر صحابی رسول ہو کر علی کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ علی نے ایک معاملہ ہو بھی گیا ہو تو کہیں کہ علی سے کیا ہوئی ہے؟ خطا ہوئی ہے، تو حضور کتنے غضبناک ہوتے ہیں۔ اگر علی سے کوئی فیصلہ ہو اور صحابی ہو کر کہے کہ خطا ہو گئی تو حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو جاتا ہے۔ تو رسول کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ زہرا نے کیا ہی کچھ نہ ہو اور کوئی مولوی اٹھ کر کہے کہ خطا ہو گئی ہے تو کیا رسول کا کلیجہ نہیں دکھے گا؟ بس میری طرف سے یہ دعوت فکر ہے، اگر کچھ ہو جائے علی سے صحابہ شکایت لگائیں، مصطفیٰ اس قدر غضبناک ہوتے ہیں کہ حضور کے صحابی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرے مصطفیٰ کے دل کا چین ہے، میرے نبی کے دل کی راحت ہے، میرے حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ زہرا کے لیے اگر کوئی بندہ سر عام اور زابینہ ہو، ملا ہو، اور وہ کہے کہ اس معاملے میں کیا ہی کچھ نہ ہو تو خطائیں بیان کرو، پھر کہو کہ جناب میں ٹھیک کہتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں۔ اگر صحابی علی کے بارے میں کوئی بات کہے تو حضور کس قدر دکھتے ہیں، اگر کوئی مولوی فاطمہ کے بارے میں کہے گا حضور کا کلیجہ نہیں دکھے گا، حضور کا دل خفا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، آپ کو اور ہم سب کو حضور کی اہل بیت کا پیار عطا کرے، صحابہ کا ادب عطا کرے، اور اللہ ہمیں جو ہی حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی قصیدہ خوانیوں میں ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ والسلام علیکم۔